الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. میرے محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسان کو تمام کی تمام مخلوقوں سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے اور اکرم اور احسن بنایا ہے. انسان کے علاوہ اس دنیا کے اندر کسی کی اتنی عزت نہیں جتنا احترام اللہ رب العزت نے انسان کو دیا ہے. انسان اس دنیا کا دلہا ہے اور اس سارے کے سارے انسان جتنے بھی ہیں اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے ہیں، جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں، جو پہلے گزر چکے ماضی میں، جو حال میں موجود ہیں، جو مستقبل میں آنے والے ہیں، وہ سب کے سب اس دنیا کے اندر ایک آزمائش کے اندر، ایک امتحان کے اندر مبتلا ہے. ہر انسان ایک آزمائش کے اندر اور ایک امتحان کے اندر مبتلا ہے. کوئی انسان بھی اس دنیا کے اندر امتحان اور آزمائش سے خالی نہیں ہے، لیکن اس دنیا کے اندر آزمائش اور امتحان میں پاس ہونے والا شخص وہ ایک ہی شخص ہے جو اللہ رب العزت کے احکامات، اللہ رب العزت کے حدود کو قائم رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کو وہ اپنائے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یا قولی طور پر جو باتیں ہمیں بتلائی ہیں، 100% ان باتوں پر ہمارا یقین ہو اور ان پر ہم عمل کریں، تب انسان اس آزمائش اور اس امتحان میں پاس ہوگا. اگر انسان اللہ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو نظر انداز کرتا ہے تو انسان اس امتحان میں پاس نہیں ہوگا. اگر اس امتحان کے اندر پاس نہ ہوا تو یہ دنیاوی زندگی اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، اس کی معیشت، اس کی زندگی کو اللہ رب العزت تنگ کر دیں گے. اور اس کی اخروی زندگی جو سی ہے، جو آنے والی زندگی ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کو ناکام بنائیں گے، اور وہ دن بھی اور اس دن کو بھی وہ حسرت اور افسوس کا سبب دیکھیں گے. اور جو اللہ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر 100% عمل کرتا ہے، ندامت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، سر کو جھکا کر اللہ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو 100% پورا کرتا ہے، وہ شخص امتحان میں پاس ہے. اس کی دنیاوی زندگی، اس کی اور اخروی زندگی دونوں اللہ رب العزت بہتر کر دیں گے. دنیا کے اندر وہ چین، سکھ، راحت کے مزے چکے گا، اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت کے بڑے بڑے انعامات، جنت الفردوس، بڑی بڑی جون سے انعامات کے وعدے کیے گئے انسانوں سے، ان کے مزے چکھیں گے. اللہ کی رضا مل جائے گی آخرت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے اگر ان پر ہم عمل نہ کریں. عمل کریں گے تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے، عمل نہیں کریں گے تو ہم اس دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو جائیں گے. تو اس لیے جب انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اگنور کرتا ہے، اپنے پس پشت ڈالتا ہے، اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں اپناتا،
تو وہ انسان کڑی آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے لیے ان آزمائشوں سے، ان مشکلات سے نکلنا دشوار بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حفاظت کے لیے ہر موقع محل کی مسنون دعائیں بتائی ہیں، ہمیں دعائیں بتائی ہیں۔ اگر ہم ان دعاؤں کو یاد کر کے، ان دعاؤں پر عمل کر کے، ان دعاؤں کو پڑھ کر کے اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ سکتے ہیں، اگر ہم ان دعاؤں کو پڑھ لیں۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی، اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے انسان کو 3 بڑی مہلک بیماریوں سے اللہ رب العزت انسان کو نجات دیتا ہے۔ بتلائی ہوئی کس کی دعا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نجات کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ نجات دینے والی اللہ رب العزت ذات، حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی۔ تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرتے 3 بڑی بیماریوں سے۔ اس لیے تو انسان کا ایمان کمزور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقوں کو چھوڑ کر ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں۔ اگر چھینک بھی آ جائے، نزلہ بھی لگ جائے اور یا کوئی بیماری ایسی آ جائے تو فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، دھیان جاتا ہے۔ یہی تو ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ جب انسان کے اوپر آزمائش آئے، خاص طور پہ مسلمان کے اوپر، وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے، اس کے بعد پھر صدقہ کرے، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگے، پھر سبب کی طرف جائے، تو انشاءاللہ انسان اپنے کام میں خوش نصیب ثابت ہوگا۔ تو 3 بڑی بیماریوں سے اللہ رب العزت نے نجات دی ہے۔ سب سے پہلے اگر انسان وہ دعا پڑھ لے، اللہ تعالی انسان کو بڑی ایک مہلک قسم کی بیماری جو فالج ہے، اس سے اللہ تعالی اس کو نجات دیتے ہیں۔ دوسری قسم کی بیماری جو کوڑ پن ہے، انسان پر آتا ہے، ایک بیماری ہے جس سے انسان کی کھال جون سی ہے، انسان کا جسم جون سا ہے، وہ گلنے لگ جاتا ہے، اس کے جسم کے اوپر، جسم کی جو کھال ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس سے اللہ رب العزت نجات دیتے ہیں۔ اور تیسری بڑی ایک مہلک قسم کی بیماری جو انسان کے پاس اللہ کی سب سے بڑی طاقتور نعمت ہے، آنکھ، نظر۔ اللہ رب العزت انسان کو اندھے پن سے محفوظ فرماتا ہے اس دعا کی وجہ سے۔ صرف چھوٹی سی دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ کون سی دعا؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ چھوٹی سی دعا ہے، اس کے اندر انسان کے لیے اللہ رب العزت 3 بڑی بیماریوں سے اللہ رب العزت انسان کی حفاظت فرمائے، 3 بڑی بیماریوں سے۔ اس پر عمل کون کرے؟ ہمارا تو ایمان ہی بگڑا ہوا ہے، ہمارا تو ایمان ہی خراب ہے۔ جب تک کہ اندر کے ایمان، اندر کا یقین اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا، تب تک ہم نہ اللہ کے حکموں پر صحیح طرح چل سکتے ہیں، تب تک نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر صحیح طرح چل سکتے ہیں۔ مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین حضرات، اس بات پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس دعا کو آگے لوگوں تک پہنچائے اور اس کو بتائیں، اس کی دعوت دے لوگوں کو کہ یہ دعا ہے، یہ پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو نجات دے دیں گے ان بیماریوں سے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔